آج کی قسط میں آپ کو سفیانی کے قتل اور سفیانی کے کردار کے حوالے سے خاص معلومات فراہم کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج کی قسط میں جو کہ بسلسلہ حضرت امام مہدی جاری و ساری پروگرام ہے، اس میں اس سفاک اور منافق مسلمان عبداللہ سفیانی نامی شخص کے حوالے سے اور اس کے قتل کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سے پہلی ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ سفیانی کون ہے؟ یہ سفیانی کہاں سے آئے گا اور اس کا نام مسلمانوں والا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ آج ہم آپ پر عیاں کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصلی روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج مغربی شام میں اندر یا اندرا نامی جگہ سے ہوگا۔ یہ لفظ اصل میں عین الدور ہے، یعنی دور کا چشمہ، عوام کی زبان میں بگڑ کر اندر ہو گیا۔ اندر اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناصرہ کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ شروع میں مسلمانوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوگا، بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس باطل قوتیں اس کو مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے تیار کریں گی، جیسا کہ اب دنیا میں جو مسلمان لیڈر ہیں وہ زیادہ تر مغرب میں پڑھ کے واپس اپنے ممالک میں آ کر حکومت سنبھالتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی بیانہ ہو کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل پلان پر عمل شروع کرے گا۔ حضرت امام مہدی کے خلاف سب آرا ہو جائے گا۔ اس کی سوچ و فکر کا خلاصہ فکری ارتداد ہے۔ فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے، شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے، ان میں اتنے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیں کہ شراب و زنا اور سود جوئے جیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے ذریعے حلال قرار دلوایا جائے۔ آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے یہاں پر واضح میں دلیل دے رہا ہوں۔ اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، یعنی ہر صاحب ایمان اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ قتال کرنا کیسے جائز ہوگا، حالانکہ وہ تو توحید کے قائل ہوں گے؟ یعنی لوگ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اموال کو غنیمت اور ان کے بچوں کو قیدی کیسے بنا لیں گے؟ فرمایا، وہ شراب کو حلال سمجھنے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ اس طرح ایک عورت سفیانی کی رات پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کے محراب میں بیٹھا ہوگا۔
اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی یہ بے حرمتی اور کریہ منظر دیکھا نہ جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ اس نے اور جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ یہ فکری ارتداد پھیل جائے گا جو کہ آج ہمارے تھنک ٹینکس کے حوالے سے بھی کچھ وسوسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر عام جنم لے رہے ہیں کہ مسلمان کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور دیکھنے میں تو بہت کچھ آ رہا ہے۔ جب شراب و زنا کو حلال اور سود کو اور جوئے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر جاننے والے بد نصیب روشن خیال ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے، یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذبح کی خبریں تو آپ سن ہی رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک روایت سنا دوں، اور وہ اسی سفیانی کے قتل یا اس کی ہلاکت کے بارے میں ہے، اور وہ واضح ہے کہ حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے۔ جو لوگ فتنے کا شکار ہو چکے وہ ظالم کے لیے رحم دل اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ڈیئر ویورز، ایک بات یاد رکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے؟ چونکہ امام مہدی علیہ السلام ایک مجدد ہیں، اور مجدد عام طور پر اسلامی صدی کی ابتدا میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کس اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں۔ عرب کے محاورے میں نصف سے پہلے تک کو شروع کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا اگلی، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ وہ دور دیکھنا والی آنکھیں اب ہم میں کہاں رہیں، اور وہ دور نصیب ہونا شاید ہماری یہ نہیں، کیونکہ ہم کامل ایمان نہیں رہے۔ اگر آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور لائک کر دیجیے، اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شامل کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔